آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا، جس کے بنانے کے لیے باقاعدہ یہ نعرہ لگا تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، ہنستے کھیلتے ہوئے اپنی جنم بھومیاں چھوڑی تھی، اپنی جائیدادیں چھوڑی تھی، اپنے پیاروں کو قربان کروایا تھا۔ وہ نعرہ صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی کی وجہ سے پہلے جو دارالحکومت بنا تھا فوراً بعد پاکستان کے قیام کے فوراً بعد وہ کراچی بنا تھا، لیکن اس کے بعد باقاعدہ سوچ سمجھ کر اس جگہ کو قائم کیا گیا دارالحکومت کے طور پر، اور اس کا نام جو ہے وہ اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا تھا کہ اسلامی مکاتب فکر، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے شرعی طور پر کسی مسلم علاقے کے اندر، مسلمانوں کی اکثریتی علاقے کے اندر، مسلمانوں کے بنائے ہوئے شہر کے اندر کسی یعنی غیر مسلم کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، ظلم کیے تھے، پیاروں کا خون بہایا تھا، جانیں لی تھی، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر دیا، لیکن بتوں کو نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ سے۔ اب جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ ہمارے مکاتب فکر جتنے بھی ہیں، جتنے اسلامی مکاتب فکر ہیں، جتنے فقہا ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ان کو بھی نیا گرجا بنانے کی یا نیا صومعہ بنانے کی، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، ان کو اجازت نہیں۔ ہاں جو پرانے ہیں ان کی تحفظ کیا جائے گا، ان کو توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو آزادی ہوگی کہ اپنے عقائد کے مطابق عبادت کریں اس وقت تک جب تک کہ وہ اسلام کے مقابل کھڑے نہیں ہو جاتے، مسلمانوں کے مقابل کھڑے نہیں ہو جاتے، اسلام کی تعلیمات کو نقصان نہیں پہنچاتے، یا سر عام اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے۔